السلام علیکم ناظرین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا نے یمن میں اپنے نمائندے کو خط لکھا اور اس سے درخواست کی کہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے، اور آخر میں اس سے چاہا کہ 10 لائق ترین اور اپنے معتمد افراد کو ایک خاص کام کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے۔ ناظرین، اس نمائندے نے 100 لوگوں کو منتخب کیا اور پھر ان میں سے 10 لوگوں کو جو سب سے اچھے اور افضل تھے انتخاب کیا۔ ان 10 لوگوں میں سے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی بھی شامل تھا۔ جب یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، ابن ملجم جو کہ شجاع فصیح و بلیغ تھا، اس کو ان لوگوں نے اپنا سخن گو بنایا تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کرے اور مداح میں اس نے جو خود شعر کہے تھے وہ پڑھے۔ ناظرین، اس کی تمام باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ ہم فخر کرتے ہیں آپ فرمان دیں، ہم سب غلامی کریں اور ہماری تلواریں آپ کے دشمنوں کے لیے آمادہ ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبد الرحمن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ملجم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کس قبیلے سے ہو؟ کہا مراد سے۔ پھر حضرت علی نے اسے 3 مرتبہ کہا کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ ابن ملجم نے کہا جی ہاں امیر المؤمنین۔ ناظرین، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان پر کلمہ ترجیح جاری کیا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن ملجم صفین اور نہروان کی جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ تھا۔ جب لشکر اسلام نے خوارج پر غلبہ حاصل کیا تو ابن ملجم نے کہا اے امیر المؤمنین، مجھے اجازت دیں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کوفہ جا کر آپ کی فتح و کامرانی کی خوشخبری کوفہ والوں کو دوں۔ حضرت علی نے کہا تمہارا مقصد اس کام سے کیا ہے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابی سے لوگوں کو خوشحال کروں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی اور اسی طرح اس نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور کوفہ کی طرف گیا۔ شہر میں داخل ہوا اور بشارت بشارت کی فریاد شہر میں گونجی۔ اس طرح وہ گلیوں سے گزر رہا تھا کہ قطامہ کے گھر کے پاس پہنچا۔ ناظرین، یہ بہت زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل اور دولت مند عورت تھی، لیکن بدکار اور فاحشہ عورت تھی۔ طبقات الکبریٰ جلد 3 صفحہ نمبر 35 پر ابن سعد لکھتے ہیں کہ جب قطامہ نے حضرت علی کی فتح کی خبر سنی تو ابن ملجم کو پکارا تاکہ وہ اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھے۔ قطامہ اسے اپنے گھر لے گئی، عزت و احترام کیا اور مہمان نوازی کی۔ ابن ملجم پہلی ہی نگاہ میں اس کا عاشق ہو گیا اور اپنے دین و ایمان کو اس کے ہاتھ میں بیچ دیا۔ ناظرین، قطامہ نے اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھا جو خوارج کی سپاہ میں سے تھے۔ ابن ملجم نے کہا وہ سب جنگ میں ہلاک ہو گئے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ رونے لگی۔ ابن ملجم اس خبر کو دینے پر پشیمان ہوا۔ اسی طرح ناظرین، قطامہ تھوڑی دیر بعد اٹھی اور دوسرے کمرے میں گئی، پھر اپنے آپ کو آرائش و زینت سے سنوارا اور واپس آئی۔ اس کو دیکھتے ہی ابن ملجم کا دل لرز گیا۔ ابن ملجم جو کہ شہوت نفسانی میں اسیر اور اپنے اختیار کو ہاتھ سے دے بیٹھا تھا، قطامہ سے خواست گاری کی۔ قطامہ نے کہا اگر مجھے چاہتے ہو تو میرا مہر بہت زیادہ ہے۔ ابن ملجم نے کہا جتنا بھی ہوگا قبول کروں گا۔ ناظرین، قطامہ نے کہا بہت زیادہ، کچھ پیسے، جواہرات اور مشک و عنبر و عطر وغیرہ۔ ابن ملجم نے کہا اس کے علاوہ اور کچھ؟ قطامہ نے کہا بہت سخت۔ پھر وہ اٹھی اور کمرے میں گئی اور اپنے آپ کو دوسری شکل میں آرائش کیا اور واپس آئی۔ ابن ملجم جو جنون کی حد تک پہنچ چکا تھا کہا کہ اور کیا چاہتی ہو؟ قطامہ نے کہا حضرت علی کا قتل۔ ابن ملجم ایک دم لرزا اور پریشان ہوا۔ ناظرین، اس سے اگلے دن ابن ملجم کو اطلاع ملی کہ یمن میں اس کا باپ اور چچا مرے گئے ہیں اور اب وہ اپنے باپ اور چچا کی وراثت کا اکیلا ہی مالک ہے۔ یہ سنتے ہی ابن ملجم یمن روانہ ہوا تاکہ بے تحاشا دولت لا کر قطامہ کے قدموں میں ڈال دے۔ وہاں پہنچ کر اس نے سب جائیداد کو فروخت کیا اور مال و دولت لے کر چل پڑا۔ ناظرین، راستے میں اسے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور وہ سارا مال لے گئے۔ ابن ملجم جنگل میں سرگرداں تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد ایک قافلے سے جا ملا اور اس کے ساتھ ہم سفر ہو گیا۔ قافلے میں وہ 2 شخص کا دوست ہو گیا۔ ان دونوں کا تعلق خوارج سے تھا۔ ان لوگوں نے کہا ہم نے عہد کیا ہے کہ علی، معاویہ اور عمر بن عاص کو قتل کریں گے۔ ناظرین، اس گروہ کا نظریہ یہ تھا کہ یہ تینوں لوگ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا سبب ہیں۔ چنانچہ عبد الرحمن نے قبول کیا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے گا
وہ کوفہ پہنچا اور سیدھا قطامہ کے گھر گیا۔ یہ فاحشہ اور خود فروش عورت اس کے لیے شراب لائی اور ابن ملجم مست ہوا اور پھر قطامہ کے پاؤں پر گرا اور اس کے وصال کی خواہش کی، لیکن قطامہ نے کہا جب تک حضرت علی کو شہید نہیں کرو گے تب تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابن ملجم جو مجنون اور پاگل ہو گیا، اس نے کہا ابھی جاتا ہوں اور حضرت علی کو شہید کرتا ہوں۔ ناظرین، قطامہ نے کہا اس طرح نہیں بلکہ قتل کے لیے مقدمات ضروری ہیں۔ اس نے ابن ملجم کی تلوار لی اور اسے کچھ پیسے دے کر اسے تیز کروایا، پھر کچھ درہم دے کر اس تلوار کو زہر آلود کروایا۔ اس رات بد نصیب و بے حیا نے محراب مسجد کوفہ میں دماد رسول شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا اور تلوار سے ایسا زخم لگایا جس کے اثر سے 2 روز بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ کوفہ میں کوہرام مچ گیا، ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت امام حسن اپنے والد محترم حضرت علی کی میت کو نجف اشرف میں دفنا کر کوفہ واپس آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنے والوں نے حضرت امام حسن کو ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے کا کہا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ غمگین تھے کہ آپ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھوڑے سے پرسکون ہوئے تو کھڑے ہو کر بڑے جوش سے ایک خطبہ دیا۔ خطبے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ عبد الرحمن ابن ملجم کو حاضر کیا جائے۔ ناظرین، جب عبد الرحمن ابن ملجم پیش ہوا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق عبد الرحمن ابن ملجم ملعون پر ایک خاصی ضرب لگائی۔ ابن ملجم ملعون ضرب لگنے سے جہنم میں پہنچ گیا۔ ناظرین، ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ کوفہ کے سفر کے دوران کوفہ کے مغرب میں ایک مکمل سفید زمین کے درمیان ایک حصہ نہایت ہی کالا ٹکڑا دیکھا ہے۔ جب میں نے تجسس کی حالت میں سوال کیا اور اس کے بارے میں تحقیق کی تو اس علاقے کے ایک مکین نے جواب دیا یہ حصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ابن ملجم کی قبر ہے، اور اہل کوفہ کی یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ ہر سال یہاں لکڑیاں جمع کر کے 7 دن تک ان لکڑیوں کو جلاتے ہیں، اس وجہ سے زمین کا یہ حصہ کالا ہو گیا ہے۔ ناظرین گرامی، 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تخت بنو عباس نے الٹ دیا تھا۔ بنو امیہ کا آخری حکمران مروان ثانی ایک انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا جس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی اور یوں بنو عباس کی حکمرانی شروع ہوئی۔ تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر منصور اور ان کے بھائی ابو العباس الصفا کو حکمرانی سونپ دی، اور اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی۔ ناظرین، بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کربلا کے واقعہ میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھودی گئیں اور سب کو سولی پر لٹکایا گیا۔ ناظرین، تاریخ ابن سعد میں لکھا ہے کہ کوفہ میں موجود ابن ملجم کی قبر کو بھی کھودا گیا، لیکن اس قبر میں اژدہے اور سانپوں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ واللہ عالم۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔